بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے الدین یسر، دین آسان ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدین یسر، دین تو آسان ہے۔ اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ پاک تو تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس چھت کی چار دیواری نہ ہو اس چھت پہ سونا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ آدمی رات کو اٹھ کے بعض دفعہ چل پڑتا ہے نیند میں، نیچے گرے گا تو مرے گا، ہڈی ٹوٹے گی۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو منع فرمایا ہمارے فائدے کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رات کو سونے سے پہلے ہاتھ دھو لو، اور اگر رات سونے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے اور کسی کیڑے نے کاٹ لیا تو اپنے آپ کو ملامت کرنا، ہاتھ کیوں نہیں دھوئے؟ تو ہاتھ دھونے کا جو حکم دیا ہمارے فائدے کے لیے۔ تو دین میں جتنے بھی احکام ہیں وہ کس کے فائدے کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ جس چیز سے منع کیا، کیوں؟ کہ اس میں ہمارا نقصان ہونا تھا۔ تو دین آسان ہے میرے بھائی۔ دین آسان کب ہوگا؟ سب سے پہلی چیز سیکھنے کی کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ قرآن سیکھنا کتنا ضروری ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ تو سب سے پہلی چیز سیکھنے کی کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ بات دل میں اتر جائے کہ اللہ ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ سن رہا ہے، اور اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اور دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، اور جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آنکھیں ہیں تو اللہ نے دی، ہاتھ ہیں تو اللہ نے دی۔ ایک سے پوچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا۔ اچھا بھائی، آنکھیں نہ ہوتی تو کام کر لیتے، ہاتھ نہ ہوتے تو کام کر لیتے، عقل نہ ہوتی تو کام کر لیتے۔ وہ جس اللہ نے آنکھیں دی اس اللہ کا حکم ہے، جس اللہ نے عقل دی اس اللہ کا حکم ہے۔ تو ایمان کیا؟ کہ اللہ ہے اور دیکھ رہا ہے، اور اسی کا ہے سب کچھ، اور اسی کا نظام چل رہا ہے۔ گرمی، سردی، بارش، دن، رات، ہوائیں، بادل، پہاڑ، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ درخت، یہ پھل، یہ پھول، یہ غلے، یہ میوے، یہ سارا نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے۔ باہر دیکھو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ یہ باہر کا نظام دیکھو، آفاق کا، آسمان زمین کا، اس کے درمیان، اس کے اوپر نیچے کا، اور پھر اپنے اندر کا نظام دیکھو۔ یہ بولنا، یہ سننا، یہ دیکھنا، چلنا، یہ پھرنا، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ کھانا، یہ پینا، کتنا بڑا اندر نظام چل رہا ہے۔ اس کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ یہ ایمان ہے کہ اللہ ہے، اور اللہ کے پاس جانا ہے، اور جنت ہے، جہنم ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، سب کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا کماتا ہے، کہاں جاتا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، گانا سن رہا ہے، آنکھوں میں حیا ہے، بے حیا ہے، رات کہاں گزری ہے، سب لکھا جا رہا ہے۔ جنت، جہنم، قیامت، آخرت، مرنے کے بعد اٹھنا، حساب کتاب، فرشتے، یہ ہے ایمان۔ سب سے پہلی چیز سیکھنے کی، اس بات کو دل میں اتارو، زبان پہ نہیں۔ ایمان کی جگہ زبان نہیں ہے، ایمان کی جگہ کیا ہے؟ دل۔ دل میں یہ باتیں اتر جائیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور جب یہ دل میں ایمان اترتا ہے تو پھر پہلی چیز کیا زندہ ہوتی ہے؟ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ شوق آتا ہے، بوجھ نہیں۔ وہ نماز کو بوجھ نہیں، نماز کو شوق سے پڑھے گا۔ وہ مسجد آئے گا شوق سے کہ ہر قدم پہ نیکی لکھی جا رہی، ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہا ہے۔ وہ وضو کرے گا شوق سے کہ چہرہ دھویا، چہرے کے گناہ معاف، ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ معاف، پاؤں دھوئے، پاؤں کے گناہ معاف۔ وضو کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو حدیث میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ شوق ہوگا وضو کا، نماز کا، مسجد جانے کا، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا، جماعت سے نماز پڑھنے کا، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کا۔ یہ شوق کب آئیں گے؟ جب ایمان مضبوط۔ اور ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غنیمت کا مال آیا،
آخری جنگوں میں بہت غنیمت کا مال آیا اور حضور سب تقسیم فرماتے تھے، تو اب بکریاں آئیں ہزاروں کی تعداد میں، اللہ کے نبی بکریاں تقسیم فرما رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، حضور کچھ بکریاں ہمیں بھی دے دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی آپ کے داماد نے فرمایا کہ علی چاہو تو 5000 بکریاں لے لو اور چاہو تو 5 دعائیں سیکھ لو۔ ایک طرف کیا ہے 5000 بکریاں اور ایک طرف 5 دعائیں ہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا حضور 5000 بکریاں ہیں تو بہت زیادہ، یعنی چھوڑنا مشکل کام ہے، لیکن چھوڑے بکریاں، آپ مجھے 5 دعائیں سکھائیں۔ وہ 5 دعائیں کتنی اعلیٰ شاندار ہوں گی اور کتنی قیمتی ہوں گی جو 5000 بکریوں کے مقابلے میں سکھائیں۔ فرمایا یہ پڑھا کرو علی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لي خلقي وطيب لي كسبي وقنعني بما رزقتني ولا تذهب قلبي إلى شيء صرفته عني۔ ترجمہ سنیں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ سے بہت معافی مانگنی چاہیے، اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ سے کیا کرے، معافیاں مانگے۔ دوسری ووسع لي خلقي، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق دے دے۔ یہ اخلاق، اچھائیاں دیکھو لوگوں کی، خوبیاں دیکھو، خامیاں نہ دیکھو۔ اور تیسری دعا وَطَيِّبْ لِي كَسْبِي، اے اللہ میری کمائی پاکیزہ بنا۔ چوتھی دعا وَقَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، اور اے اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے نا مجھے اس پر قناعت بھی دے دے۔ اور پانچویں دعا سکھائی وَلَا تُذْهِبْ قَلْبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّي، اے اللہ جو چیز تو نے مجھے نہیں دی اے اللہ میرا دل بھی اس سے ہٹا دے۔ یہ 5 دعائیں سکھائیں اللہ کے نبی نے، کس کے مقابلے میں؟ 5000 بکریوں کے مقابلے میں۔ میرے بھائی، اور زندگی جو بنے گی عمل سے بنے گی، اخلاق سے بنے گی۔ پیسوں سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی، گاڑیوں سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی، بڑے بڑے گھر بنا کے زندگی خوبصورت نہیں بنتی۔ زندگی میں نکھار آئے گا، حسن آئے گا، خوبصورتی آئے گی، رونق آئے گی جب اللہ راضی ہوں گے، جب زندگی میں نماز ہوگی، سجدے ہوں گے، جب ذکر زبان پہ ذکر ہوگا، زبان جب غیبت سے پاک ہوگی، چغلی سے پاک ہوگی، جھوٹ سے پاک ہوگی، جب کمائیاں جھوٹ سے پاک ہو، رشوت سے پاک ہو، سود سے پاک ہو، پھر ہماری زندگی میں رونق آئے گی، نکھار آئے گا، حسن آئے گا، خوبصورتی آئے گی، شکر آئے گا، قناعت آئے گی، محبتیں آئیں گی، میاں بیوی میں محبت ہوگی، اولاد فرما بردار ہوگی، ایک دوسرے کی عزت اور احترام ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ دنیا جنت بنے گی۔ اگر آپ اس طرح کے مزید بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل دا وے آف اسلام آفیشیل سبسکرائب کریں۔